چند منٹس باقی ہیں، میں ان کے اندر نماز کے حوالے سے اور معراج کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ نے روزہ زمین پر بھیجا، روزہ زمین پر بھیجا، حکم نازل فرمایا کہ روزہ رکھو، تو روزہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے آیت نازل فرمائی کہ حج کرو، تو حج شروع ہو گیا۔ زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر حکم اتارا تو زکوٰۃ شروع ہو گئی، مگر جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زمین پر کوئی آیت نہیں اتاری، بلکہ حبیب کو عرش پر بلایا، اپنے محبوب کو عرش پر بلایا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام دنا فتح اللہ میں بلا کر تحفہ نماز عطا فرمایا۔ یہ فرق ہے کہ نہیں؟ پھر جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بلند کیا ہے، ہمیں بھی اس کا اتنا ہی زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اتنی ہی اس کی اہمیت کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا تحفہ ہے۔ میں آپ کو تحفہ دوں یا آپ مجھے کوئی تحفہ دے، بڑا قیمتی، بڑا ہی خوبصورت، اور ایک سال کے بعد وہ آئے تو وہ دیکھے کہ میرے گھر میں وہ تحفہ ٹوٹا پڑا ہے، جی کوئی بڑا قیمتی سا کسی نے مجھے شیشہ دے دیا، کوئی آئینہ دے دیا، مرر دے دیا، وہ لا کر مجھے چھوڑ کر چلا گیا، بعد میں آ کر دیکھتا ہے کہ اس کا تو برا حال ہو گیا ہے، جی وہ تو ریزہ پڑا ہے۔ بتائیے جس نے تحفہ دیا تھا وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ جی ناراض ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے عرش پہ بلا کے اپنے حبیب کو تحفہ نماز عطا فرمایا، اور ہم اس کا لحاظ ہی نہیں رکھیں، ہم اس کا کوئی خیال ہی نہ رکھیں، اس کو توڑ پھوڑ دیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا؟ جی تو ہمیں پھر نماز کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا سوال کیا کرنا ہے؟ نماز کا۔ اور بخاری میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واقعہ معراج میں سے یہ چیز بیان فرمائی، فرماتے ہیں میں نے جہنم میں دیکھا کہ ایک آدمی کو زمین پر لٹایا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سر پہ بہت بڑا پتھر مار رہا ہے۔ آپ نے یہ پہلے بھی سنا ہوگا علماء کرام سے۔ تو اس کا سر پھٹ جاتا ہے، اس کے سر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ پتھر دور جا کر گرتا ہے۔ وہ اس پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے، تو لا کر اس کو دوبارہ مارنا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا سر ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ پھر اس کا سر توڑتا ہے، اور جب اس کا سر توڑا جاتا ہے تو اتنی اس کی چیخیں بلند ہوتی ہیں کہ اگر کوئی انسان دیکھ لے تو اس کی موت واقع ہو جائے، کوئی انسان سن سکتا نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ اس کو یہ سزا کیوں ہو رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو سزا اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا، فجر کی نماز پہ سویا رہتا تھا، سورج بلند ہو جاتا تھا اور یہ سویا ہی رہتا تھا۔ اس کا سر چونکہ نیند سے بھرا ہوا تھا، اس لیے اس کے سر کو توڑا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیے کیا یہ سزا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ جی کوئی آدمی یہ سزا برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارے سر میں درد ہو جائے تو ہم بھاگے آتے ہیں کہ مولانا دم کر دے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ جب سر توڑا جائے گا بار بار تو اس وقت جو تکلیف ہوگی اس کا آج ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی عطا فرمائے۔ کیا یہ سننے کے بعد کوئی آدمی اپنے دل میں یہ احساس پیدا کر رہا ہے کہ آئندہ میں نماز نہیں ترک کروں گا؟ جی آپ وعدہ کرتے ہیں سارے حضرات کہ آئندہ ہماری نماز ترک نہیں ہوگی، فجر کے لیے ہم ضرور اٹھیں گے۔ اور واقعی ہی آج کل یہ بڑا امتحان ہے، یہ یوکے کے اندر آج کل فجر کی نماز 4 بجے اٹھنا، صبح 4 بجے اٹھنا اور اٹھ کر نماز ادا کرنا
یہ بڑا مشکل کام ہے، مگر یاد رکھیے جو یہ کر لے گا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، ارے حشر تک سویا رہے گا تو خاک کے سایہ تلے۔ بڑی لمبی رات تو نے سونی ہے، اتنی لمبی رات ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کب ختم ہوگی۔ تھوڑا سا جاگنا ہے جاگ لے، انشاءاللہ تیری قبر میں نور ہو جائے گا۔ اللہ کا احساس مت ہے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، روز قیامت کچھ لوگ ایسے آئیں گے ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہا ہوگا۔ یہ کون لوگ ہو گئے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلمات بالنور التام یوم القیامہ، کہ اے لوگوں بشارت دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز کے لیے آتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے اندھیرے میں چل کر مسجد میں آتے ہیں، ان کو بشارت دے دو۔ کس بات کی بشارت دے دو؟ بالنور التام یوم القیامہ، روز قیامت ان کو مکمل نور دیا جائے گا۔ جو دنیا میں تاریکی میں مسجد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کو پورا نور عطا فرمائے گا۔ شاعر کہتے ہیں یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تحت محمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے دوستوں میں یہ بات بتانا بھول نہ جاؤں کہ پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کیا ہے، مینی ٹائمز بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ عرصہ ہوا ہے ہم نے اس مسجد کے اندر فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ کس چیز کا؟ درس قرآن، 2 آیتیں 3 آیتیں، بس 10 منٹ 12 منٹ، اتنا اس سے زیادہ نہیں۔ ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر تھوڑی سی بیان کر دی جاتی ہے۔ تو فجر کی نماز پر خصوصاً مومن کو اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ اٹھے، مسجد میں آئے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز قرآن فرما رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ روز قیامت ان کے چہرے اتنے نورانی کر دیے جائیں گے کہ نور آگے آگے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو با جماعت نماز کا طریقہ بتایا۔ معراج سے پہلے نماز با جماعت نہیں ہوتی تھی، یہ نکتے کی بات ہے۔ معراج سے پہلے، معراج کب ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی 13 سال حضور مکہ میں رہے ہیں، تو 12ویں سال میں یعنی ہجرت سے 1 برس پہلے معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ تب تک نماز لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے، 5 جگانہ نماز فرض نہیں تھی، یہ تو معراج میں فرض ہوئی۔ اس سے پہلے تہجد فرض تھا۔ جب نماز 5 جگانہ فرض ہوئی تو تہجد کو سنت بنا دیا گیا، پہلے وہ فرض تھا۔ تو لوگ پڑھتے تھے لیکن اکیلے اکیلے نماز پڑھتے تھے باہر، مگر یہ جب معراج ہوا تو نماز 5 جگانہ فرض ہوئی، اور اس کے لیے جماعت کا طریقہ جاری کیا گیا، با جماعت۔ تو یہ با جماعت کیسے ہوتا ہے؟ امام کیسے آگے کھڑا ہوتا ہے، لوگ پیچھے کیسے صفیں لگاتے ہیں؟ یہ نقشہ دکھانے کے لیے اللہ نے معراج کی رات میں سارے نبیوں کو حضور کے پیچھے کھڑا کیا، سرکار کو امام بنایا اور با جماعت نماز کا نقشہ دکھایا اپنے محبوب کو کہ دیکھو جیسے نبی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، اسی طرح آپ کے غلام امام کے پیچھے کھڑے ہوا کریں۔ جی یہ کتنی بڑی عظیم بات ہے۔
کہ رسولوں کو اکٹھا کیا جائے اور نماز با جماعت کا نقشہ اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ دکھائے اور ہمیں اس کی پرواہ کوئی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ فجر کی نماز سے مسجد میں کچھ رونق پہلے سے بڑھنی چاہیے.